مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سوغات رمضان پروگرام کے ساتھ میم ٹی وی پر حاضر ہیں۔ سوال ہے کہ کیا بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو کرتے ہوئے کسی کو روزہ یاد تھا لیکن پانی جو ہے کلی کرتے ہوئے حلق سے نیچے اتر گیا، تو کیا یہ بھی بھول میں شمار ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ کتنا ہی کھا لیں اور کتنا ہی پی لیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جو آپ نے صورتحال بیان کی ہے یہ کچھ مختلف ہے، اس کو کہتے ہیں خطا۔ سہو سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خطا سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ آپ کو روزہ یاد تھا لیکن آپ نے مبالغے کے ساتھ کلی کی یا غرارہ کر لیا اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا، تو اس طرح روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر یہ عمل نہیں کیا تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، آپ پر قضا نہیں ہوگی، لیکن روزہ آپ نے وہ قضا اس کا کفارہ نہیں ہوگا، قضا آپ نے روزہ وہ کرنا ہے، کفارہ نہیں ہوگا۔ تو 60 روزے رکھنے ہیں، وہ چیز نہیں ہوگی۔ تو خطا اور بھول میں فرق ہے۔ تو خطاً اگر کوئی یہ کر لے، اب مثال کے طور پر روزے کی ٹائمنگ ہے 6:05، مثال کے طور پر روزہ کھل رہا ہے اور آپ کی گھڑی میں آپ کو ایسا لگا کہ 6:05 ہو گئے ہیں، حالانکہ 6:05 نہیں ہوئے تھے، وہ 5 منٹ آگے تھی گھڑی، اور آپ نے اس کے مطابق روزہ کھول لیا حالانکہ 5 منٹ ابھی باقی تھے، تو یہ کیا ہوئی؟ آپ کی خطا ہوئی۔ آپ نے روزہ یہاں پر جو کھولا ہے وہ کھولا نہیں ہے، توڑا ہے، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ خطا ہے۔ تو اس کو بھول نہیں کہیں گے، یہ خطا ہے، اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ گیا ہے، اس روزے کی آپ نے قضا کرنی ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ کفارہ اس کا نہیں ہوگا۔ تو خطا اور بھول میں فرق ہے۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسی خطا ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ نے اس روزے کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ کیا ہر بدعت گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے؟ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ بدعت کہتے ہیں کس کو ہے؟ بدعت کہتے ہیں ہر نئے کام کو، اور شرعاً اگر اس کی تعریف سمجھے تو دین میں ہر نیا کام جو ہے وہ بدعت ہے۔ اب دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور آپ یہ کہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو پھر تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ کون سی مسجد ہے جہاں پر مینار نہیں ہے، گنبد نہیں ہے؟ کون سی مسجد اور گھر ہے جہاں پر قرآن مجید بائنڈنگ کے ساتھ نہیں رکھا ہوا، اس کی چھپائی نہیں ہوئی، اس پر صفحہ نمبر نہیں لکھا ہوا، اس پر رکوع نہیں ہے، آیت نمبر نہیں ہے؟ تو ہر جگہ تو یہ چیز ہے، تو یہ سب تو یہ بدعت ہے، یہ نئی چیزیں ہیں، یہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، تو اب ہے تو کیا مطلب؟ ہر ایک جہنمی ہے، پھر تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ بدعت کی علماء نے قسمیں کی ہے، کہ بعض بدعت وہ ہیں کہ جس کا کرنا واجب ہے، حالانکہ وہ دین میں کیا ہے؟ نئی چیز ہے، لیکن اس پر عمل کرنا، اس کا کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر قرآن و سنت کا ہمارا جو اصل ماخذ ہے وہ عربی ہے، اور عربی کو سمجھنے کے لیے آپ کو عربی پڑھنی ہوگی، گرامر پڑھنی ہوگی، اور گرامر کیا ہے؟ وہ صرف اور نحو ہے، اور جب تک صرف اور نحو نہیں پڑھیں گے تو آپ جو ہے کس طریقے سے جو ہے اس کو سمجھیں گے کہ کیا مبتدا، کیا خبر، کون فاعل، کون جو ہے
فعل ہے، مفعول ہے، اور کہاں پر جو ہے زبر ہے، کہاں زیر ہے، کہاں پیش ہے، تو یہاں پر ضمہ، فتحہ، کسرہ کہ آپ کس طریقے سے تمییز کریں گے۔ تو جب تمیز نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے معنی چینج ہوں گے۔ تو گرامر جب تک آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ قرآن و سنت جو اصل ماخذ ہے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو علماء نے جو تقسیم کی ہے، حالانکہ یہ بدعت ہے، لیکن صرف اور نحو پڑھنا یہ واجب ہے، صحیح ہے، واجب ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے، عربی کو سمجھنے کے لیے۔ سب نے اس کو ترک کر دیا تو یہ واجب علی الکفایہ ہے، یعنی شہر میں یا محلے میں کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے اس کو سیکھتے رہیں تاکہ یہ مفقود نہ ہو جائے۔ اور یہ بعد کی پیداوار ہے، عرب میں اسلام آیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، صحابہ کو صرف اور نحو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کے تو جو ہے گھر کی بات تھی یہ۔ لیکن جب یہ عجم میں گیا تو اب عجم میں جو ہے عربی گرامر کی ضرورت پیش آئی، عربی کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر کو سمجھنے کی ضرورت پیش آئی، تو اب عربی گرامر کو پڑھنا، صرف و نحو کو پڑھنا یہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے کبھی جو ہے بدعت حرام ہوتی ہے کہ اس پر عمل کرنا حرام ہے، جو آپ کے دین میں ایسی نئی بات ہو جو دین کے نقشے کو بگاڑ رہی ہو تو ایسی بدعت کو اپنانا حرام ہے۔ بعض بدعتیں ہوتی ہے مستحب ہے، جس طریقے سے مسجد میں مینار لگانا، قرآن مجید پر جو ہے زبر زیر پیش، اور قرآن مجید پر جو ہے اعراب اور رکوع، اور یہ سب کیا ہے، اچھی چیز ہے، اور دین کو اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا بلکہ مسلمانوں کو سہولیات مل رہی ہے، تو اس کو جو ہے بدعت مستحبہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ نئی چیز کہ جو دین میں نہیں ہے، دین کا حکم بھی نہیں ہے، لیکن اس کو کرنے سے ثواب مل رہا ہے، اس کے کرنے سے ثواب مل رہا ہے کیونکہ وہ مستحب ہے۔ اسی طرح جو ہے بدعت کبھی مباح بھی ہو سکتی ہے، جس طریقے سے اس وقت ہم جو ہے میڈیا کے ذریعے آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ ہمیں سن رہے ہیں، یہ مائک اور جناب یہ کیمرے، اور یہ جو ہے اگر ہم اس طریقے سے آپ کو اسلام پیش کریں یا پھر ڈائریکٹ اسلام پیش کریں یا پھر جو ہے کسی بھی طرح جو ہے آپ تک ہم اپنی بات پہنچائیں، تو وہ بات پہنچانا وہ ایک اپنی جگہ پر ثواب ہے، لیکن اس کا طریقہ اختیار کرنا وہ ایک مباح کام ہے، وہ کریں نہ کریں دونوں برابر ہے۔ ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ساتھ میں اوپر جو ہے یہ واسکٹ بھی پہنی ہوئی ہے، اگر میں نہیں پہنتا تو مجھے کوئی گناہ نہیں ملتا، اور میں نے پہنا ہوا ہے تو مجھے کوئی ثواب نہیں مل رہا، تو اس کو کہتے ہیں مباح کام۔ کرو نہ کرو یہ برابر ہے، یہ جو ہے مباح کام ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت فاروق اعظم نے جب تراویح والوں کو دیکھا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نماز تراویح کی جماعت کروا رہی ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ فرمایا تھا، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بدعت کتنی اچھی ہے۔ تو بعض نئے کام اچھے ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جو لوگوں کے نزدیک اچھا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو ہمارے یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ وہ میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تھو تھو، جو مثال دی جاتی ہے یہ ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور کہنے والے کی مسجد میں وہی قرآن رکھے ہوئے ہیں جہاں پر صفحہ نمبر، رکوع نمبر، آیت نمبر، پھر مسجد میں مینار، مسجد میں گنبد، پھر مسجد میں محراب۔ یہ جو محراب ہے یہ بھی بدعت ہے۔ حضور کے دور میں محراب میں امام نہیں کھڑے ہوئے ہوتے تھے، محراب نہیں تھی، یہ محراب بعد میں بنی۔ پھر سنگ مرمر کے ممبر، پھر مسجد میں بہترین قسم کا ماربل بچھا ہوا ہونا، بہترین قسم کا ساؤنڈ سسٹم ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ نئی چیزیں ہیں۔ اچھا، وہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو مسجد تو یہ دین کا حصہ ہے اور ہماری جو ہے یہ جنت کی کیاری ہے، اور مسلمان یہاں پر 5 وقت حاضر ہو کر نماز پڑھتا ہے، تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں کہ بدعتوں سے بھری ہوئی چیزیں ہیں، اور یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو جو وہی بات ہے کہ حلوہ حلوہ وہ جو ہے ہب ہب کر رہے ہیں، اور باقی جو ہے دوسروں پر وہ بدعت پر کی گمراہیت کا اور بدعت کا فتویٰ ڈال کر
ان کو گمراہ قرار دے رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں گمراہ لوگوں اور بددین لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے